بات ایسے کرے، آپ جو ہے بیان ایسے کرے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ راعینا کا یہ مطلب تھا، یہ عربی کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہ لوگ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ لفظ یہ کہتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ راعینا، اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت کیجئے۔ لیکن جب یہ یہودی لوگ یہ لفظ کہتے تو آپس میں خوش ہوتے کہ دیکھو اصل میں اس لفظ کا عبرانی زبان میں معنی تھا رعونت سے ہے، یعنی احمق اور جاہل، معاذ اللہ۔ یعنی کہ یہ لوگ مراد لیتے تھے اس لفظ سے، عربی زبان میں تو اس کا معنی ٹھیک تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے رعونت سے بمعنی احمق اور جاہل کے۔ آپس میں کہتے دیکھو ہم نے کس طرح ان کو نعوذ باللہ جاہل کہا، احمق کہا، اور مسلمان بھی ہمارے کہنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور مزید اس میں شرارت کرتے ہوئے راعینا کو راعینا کہتے تھے، اس کو مزید کھینچ کر پڑھتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ دو قسم کی شرارت کرتے تھے اس لفظ میں، یا تو معنی مراد لیتے اس کی عبرانی زبان والی اور آپس میں پھر ہنستے اور اشارے کرتے دیکھو ہم نے نبی کو نعوذ باللہ کیا کہا، یا اس کو مزید اس میں تھوڑی شرارت کرتے ہوئے اس لفظ کو کھینچ لیتے، راعینا کہہ دیتے، جس کا معنی کیا ہے اے ہمارے چرواہے۔ مسلمان بھی کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے دغلا پالیسی سے متنبع کر دیا، ان کے حسد اور بغض سے متنبع کر دیا کہ یہ لوگ بہت ذلیل ہے، یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس لفظ کو غلط پیش کر رہے ہیں، تو لہذا آپ لوگ ایسے لفظ سے بچے جس میں غلط معنی یا غلط مفہوم کا کیا ہو، شائبہ ہو۔ قرآن نے اس لفظ کہنے سے منع کر دیا، لا تقولو، اے ایمان والو تم مت کہا کرو راعینا، کیا کہو، وقولو انظرنا، اے اللہ کے رسول آپ ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر شفقت کیجئے اور ہمارے حساب سے بات کیجئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، ہر وہ لفظ جو لفظ تو صحیح ہو، معنی بھی صحیح ہو، لیکن اس سے مراد اور مطلب غلط نکل سکتا ہو تو اسے کہنا جائز نہیں ہے۔ ایسا لفظ کہنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی بالکل جائز، معنی اس کا ٹھیک ہے، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھنا ہے، قرآن کا حکم ہے اور مسلمان کو تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس درود شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، حاضر ناظر ہے، اور یہ جو درود شریف میں یہاں پر پڑھتا ہوں اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ تو اب اس معنی میں اس درود شریف میں اور اس یا رسول اللہ یہاں پر اس طور پر کہنا اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ تو وہ غلط ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ درود شریف نہ کہا جائے، کیونکہ اس میں ایک غلط مطلب اور عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ عام طور پر پھر جو ہے عوام الناس وہ اس بات کو سمجھیں گے نہیں، لیکن اگر انہوں نے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا تو ان کے جو ہے عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی دور سے یہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہاں آپ اللہ کے رسول کے روضے پر جائیں، آپ بالکل یہ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی یہ کہا کہ لا تقولوا راعنا، حالانکہ عربی کے اعتبار سے یہ لفظ ٹھیک تھا، معنی بھی ٹھیک تھا، راعنا یعنی آپ ہماری رعایت کیجئے، لیکن عبرانی زبان میں اس کا معنی دوسرا بھی بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ اور کلمے میں غلط مفہوم اور غلط مطلب نکلتا ہو اس سے منع کر دی، تو اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ درود شریف اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلط نظریہ اور غلط عقیدہ اگر شامل ہو تو اس حساب سے وہ غلط ہو جائے گا اور عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور عوام الناس اس بات کو سمجھیں گے نہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دور سے یہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ آپ اللہ کے رسول کے روضے کے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آپ جا رہے وہاں پر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
آپ روزے کے سامنے کھڑے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دور سے پڑھنے میں جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوا یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں غلط مفہوم اور مطلب اور غلط عقیدے کے ترویج کا جو ہے قوی اندیشہ ہے۔